السلام علیکم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کی خدمت میں سمیرہ شریف طور کا ہی ایک اور بہت خوبصورت ناول لے کر حاضر ہوئی ہوں اور امید ہے کہ آپ کو یہ ناول بہت پسند آئے گا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف، جس کا نام ہے ہم دل سے ہارے ہیں، اور آج ہم اس کی فرسٹ ایپیسوڈ سنیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ وہ سوئی ہوئی تھی، بہت گہری نیند میں تھی، جب ایک دم کمرے کا دروازہ تھپ تھپانے کی آواز پر وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ ادھ کھلی آنکھوں سے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ دروازے پر دستک خواب میں نہیں، حقیقت میں تھی۔ کون؟ کمرے کی مدھم روشنی میں دوپٹے کی تلاش میں ناکام ہو کر وہ دروازے کی طرف چلی آئی تھی۔ باہر سے فوزان کے رونے کی آواز کانوں میں گونجی تو اس نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ آپ؟ شہباز حیدر کو سامنے دیکھ کر وہ ایک لمحے کو سٹ پٹ آئی تھی۔ وہ فوزان کو اٹھائے ہوئے تھے جو مسلسل رو رہا تھا۔ شہباز حیدر نے لب بھینچے ہوئے تھے۔ فوزی میری جان! وہ فوراً آگے بڑھی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ یہ کیوں رو رہا ہے؟ وہ شہباز حیدر کے تاثرات نظر انداز کیے پریشانی سے گویا تھی۔ شہباز حیدر نے سلگتی نظروں سے عیشا واجد کو دیکھا۔ ماما پاس جانا ہے۔ اسے دیکھ کر وہ مزید بلکا۔ سنبھالو اسے، 2 گھنٹے سے اس نے میرا سر کھایا ہوا ہے۔ اس کو مزید بلک کر عیشا کی طرف بازو بڑھائے دیکھ کر ان کا پارا ایک دم ہائی ہوا تھا۔ عیشا واجد نے بغور شہباز حیدر کو دیکھا۔ کمرے کی ہلکی روشنی سیدھی شہباز حیدر کے چہرے کے تاثرات کو آشکار کر رہی تھی۔ انتہائی بیزاری، کوفت، ناگواری کے تاثرات صاف پڑے جا سکتے تھے۔ انہوں نے فوراً اس کو اس کی طرف بڑھایا تو اس نے بھی جلدی سے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ میری جان، میرا فوزی، میرے پاس آنا تھا۔ اسے پچکارتے خاموش کرواتے اس نے نیچے کھڑا کیا تھا، پھر اس کا سر اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ اس کے پاس آتے ہی وہ فوراً خاموش ہو گیا تھا۔ یہ رو کیوں رہا تھا؟ شہباز حیدر واپس پلٹے۔ جب اس نے پوچھا تو اس نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ ہلکی مدھم روشنی میں کھلے بالوں، بغیر دوپٹے کے ڈھیلے ڈھالے سراپے میں نمایاں ہوتا۔ اس کا سفید دودھیا چہرہ بالوں کی لٹوں میں ایک لمحے کو اس پر کسی گزرے لمحے کا گمان ہوا تھا۔ اس وقت وہ ان کو بالکل وریشا کی طرح لگی تھی۔ وہی ہونٹوں کا کٹھیلا پن، لمبی پلکوں کی جھالر تلے، چھپی آنکھوں کی جھیل سے گہرائی میں موجزن طوفان، دودھیا رخساروں کی چٹکتی چاندنی میں ہلکورے لیتا احساس۔ پشت پر بکھرا گھنے بالوں کا آبشار ایک لمحے کو انہیں بھی کسی طوفان سے آشنا کر گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ سنبھل کر نظریں چرا گئے تھے۔ وہ عیشا واجد تھی، وریشا نہیں تھی۔ تمہارے پاس آنے کی ضد کر رہا تھا۔ ہونٹوں کو دانتوں تلے سختی سے دبا کر انہوں نے اپنے کسی احساس سے نظر چرا کر کہا تو وہ بھی تڑپ اٹھی۔ کتنا ظلم کر رہے تھے، بچے کے ساتھ ساتھ اس پر بھی۔ تو لے آتے آپ، اسے مجھ سے دور کیوں کر رہی ہیں؟ ایسی بھی کیا خطا ہو گئی ہے مجھ سے کہ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہیں؟ کئی دنوں کا شکوہ اس کے لبوں پر مچل گیا، کچھ خفگی، کچھ ناراضگی اور کچھ بے پناہ استحقاق لیے وہ کہہ رہی تھی۔ شہباز حیدر نے چونک کر انتہائی تعجب سے اپنے سامنے کھڑی اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جو اس کی زندگی کو کسی نئے احساس سے آشنا کرنے کے در پر تھی۔ اس کی آنکھوں کی خفگی میں صاف دکھائی دیتا جذبہ اور لہجے کی خفگی میں ڈوبتا ابھرتا استحقاق کا احساس انہیں ساکن کر گیا۔ میرے کس عمل سے اس لڑکی کو اتنی ہمت ملی ہے کہ آج میرے سامنے کھڑی ہے؟ وہ حیران تھے، اسی لیے تو وہ اس سے پہلو تہی کی روش اختیار کر رہے تھے، مگر اب احساس ہو رہا تھا ان کی یہ روش اس لڑکی کو اور ہی شے دے گئی تھی۔ یہ لڑکی ان کی راہ میں چٹان کی طرح ان کو شکست دینے کو کھڑی ہے، اوپر سے فوزان کی حد سے زیادہ اٹیچمنٹ۔ وہ اس وقت پر پچھتائے جب فیضان کی پیدائش کے بعد اپنے غم میں نڈھال انہوں نے سارے اختیارات عیشا واجد کو دے دیے تھے، اور پھر اس لڑکی کو اتنی ہمت ملی کہ آج وہ ان کے سامنے کھڑی یہ پوچھ رہی تھی۔ وہ بغیر جواب دیے پلٹے تھے جب پیچھے سے وہ کہنے لگی، مجھے آپ کے رویے کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ میرا کوئی قصور ہے تو مجھے بتائیں۔ مجھے اور فوزی کو اس طرح تکلیف دے کر آپ کیا باور کروانا چاہتی ہیں؟ وہ رکی تھی، فوزان کو بستر پر لیٹنے کا اشارہ کر کے کرسی پر پڑی چادر اوڑھ کر وہ اب کمرے سے نکل کر شہباز حیدر کے سامنے آ رکی تھی۔ چلے، میں آپ کا یہ رویہ نظر انداز کرتی جا رہی ہوں، مگر کب تک؟ اب تو گھر والے بھی متوجہ ہونے لگ گئی ہیں۔ دادی جان بھی کئی بار پوچھ چکی ہیں کہ فوزی میری بجائے آپ کے پاس کیوں ہوتا ہے، یا میں اکتا گئی ہوں اس کی ذمہ داری سے؟
شہباز حیدر کا خیال تھا کہ اس کے اس رد عمل سے وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائے گی، مگر اس وقت وہ ان کے سامنے کھڑی جس انداز میں باز پرس کر رہی تھی، ان کا جی چاہا کہ وہ کھینچ کر تماچا اس کے منہ پر رسید کر دیں، یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ ان کے اندر کا آتش فشاں ایک دم پھٹا تھا۔ تم بچی نہیں ہو کہ میرے ان رویوں کو سمجھ نہ پاؤ؟ یہ سوال مجھ سے نہیں اپنے آپ سے کرو تو بہتر ہے۔ وہ پلٹے تھے، پھر اسے ہکا بکا دیکھ کر رک گئے۔ اور ہاں، اپنا موازنہ کرتے ہوئے یہ مت بھولنا کہ رشتے میں تم میری بھتیجی ہی نہیں، میں تمہارا پھپھا بھی لگتا ہوں، اور ہمارے درمیان 13 سالوں کا ایج ڈفرنس ہے۔ پاگل احمق لڑکی، دانت پیستے کھا جانے والی نظروں سے لتاڑتے اسے اپنی جگہ پر ساکن کر کے آگے بڑھ گئے تھے۔ وہ حیرت سے گنگ ان کی چوڑی پشت کو دیکھے گئی، ہاتھ پاؤں سن ہو گئے تھے۔ تو وہ لڑکھڑائی، تو اسی لیے یہ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے تھے، مگر میرے کس رویے سے انہیں یہ محسوس ہوا کہ میں… ماما آ جائیں، نیند آ رہی ہے۔ وہ نہ جانے کیا کیا سوچتی، فوزان کی آواز اسے ہوش کی دنیا میں گھسیٹ لائی۔ عشا کو اپنا پورا وجود کانپتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ لرزتی ٹانگوں سمیت دروازہ بند کر کے بستر پر آئی تھی۔ فوزان بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ لیٹی تو اس کے ساتھ چمٹ کر لپٹ گیا۔ عشا واجد نے ایک بیچارگی سے اسے دیکھا۔ اس بچے نے نہ جانے اس کو کن کن احساسات سے دوچار کیا تھا، اس کے اندر نہ جانے کیسے کیسے طوفان برپا کیے تھے، اس کے جذبوں کو کیسی ہوا دی تھی، کیسے پھول کھلائے تھے۔ عشا کی آنکھوں میں نمی آ ٹھہری، اس کی پیشانی چومتے، بالوں میں انگلیاں پھیرتے اسے بغور دیکھا۔ اس ایک نظر نے اس کے وجود میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ دل کی دھڑکن کا کوئی اندازہ نہ تھا۔ عشا واجد کو ایک پل کو ہی گمان گزرا کہ اس کے پہلو میں فوزان نہیں بلکہ شہباز حیدر ہے۔ اسی خیال نے اس کے انگ انگ میں کپ کپی دوڑا دی تھی۔ مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آتی، پاپا نے بہت ڈانٹا تھا، تھپڑ بھی مارا تھا، کہتے تھے کہ میں ان کے پاس سویا کروں۔ آپ گندی ہیں۔ بچے تو معصوم ہوتے ہیں، جو سنتے ہیں بلا وجہ سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں۔ وہ منہ بسور کر بتا رہا تھا۔ وہ بغیر پلکے جھپکائے حیرت و دکھ سے دیکھے گئی۔ یہ پاپا نے کہا تھا؟ اس نے گندی کے لفظ پر بے یقینی سے پوچھا۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا تو وہ بے بسی سے ہونٹ کچل کر رہ گئی۔ پاپا کہہ رہے تھے آپ میری ماما نہیں ہیں، آپ ہی ہیں، میں آپ کو آپ ہی کہا کروں۔ بچے اس کائنات کا سب سے بڑا سچ ہوتے ہیں۔ اپنی معصومیت سے وہ مزید بتا رہا تھا۔ پاپا بھی کہتے ہیں مجھے آپ کے پاس آنے کی ضرورت نہیں، آپ سے دور رہا کروں، پاپا کے پاس سویا کروں، ان کے ہاتھ سے کھانا کھایا کروں، وہ مجھے ہوم ورک بھی کروایا کریں گے۔ وہ اور بھی بہت کچھ بتا رہا تھا۔ عشا واجد نے خاموشی سے اس کی پیشانی پر اپنی ٹھوڑی ٹکا کر اسے اپنے بازوؤں میں بھینچ لیا۔ اچھا نہیں کر رہے شہباز حیدر، آپ چھوٹے سے بچے کے دماغ میں آپ اس طرح کی باتیں بٹھا کر نہ جانے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ فوزان سے میری یہ محبت بے غرض اور بے لوث ہے۔ یہ تو اس وجود کا احساس ہے کہ آج میرے دل میں وہ سارے جذبے پنپ رہے ہیں جو کبھی میرے اور شاید آپ کے نزدیک باعث گناہ ہیں۔ فوزان کے بالوں میں خاموشی سے انگلیاں پھیرتی رہی۔ ماما، آنکھیں بند کرتے اس نے پکارا تو اس نے اس کو دیکھا۔ ماما، آپ بابا کے پاس کمرے میں کیوں نہیں رہتی؟ عدیل کی ماما چاچو کے ساتھ رہتی ہیں، پھر آپ یہاں نیچے کیوں رہتی ہیں؟ مجھے نہیں پتا، بس آپ اور پاپا اکٹھے رہا کریں۔ وہ انتہائی بھولپن سے اس کے وجود میں آگ لگا گیا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھی گئی۔ چپ، اس نے سختی سے اس کے منہ پر انگلی رکھ دی۔ خبردار، تم نے آئندہ ایسی بات کی تو تمہارے بابا تو میری جان نکال دیں گے۔ ایک دم خوف سے ڈر کر اس نے فوزان کو ڈپٹ دیا۔ دل کی دھڑکن حد سے سوا تھی۔ مگر آج میں نے پاپا سے کہا تھا کہ وہ آپ کو اپنے کمرے میں لے آئے تو انہوں نے مجھے زور سے تھپڑ مارا تھا۔ بس مجھے نہیں پتا، آپ پاپا کے ساتھ رہا کریں، پھر میں آپ دونوں کے ساتھ سویا کروں گا۔ پاپا کے ساتھ اکیلے سوتے ڈر لگتا ہے۔ وہ منہ بسور رہا تھا۔ عشا نے دہل کر اس کی معصوم صورت دیکھی۔ ہر نقش شہباز حیدر کا چرایا ہوا تھا۔ تم نے اپنے پاپا سے یہ سب کہا تھا؟ اس نے بے یقینی سے دہرایا تو اس نے گردن زور سے ہلائی۔ پاپا نے سختی سے ڈانٹ دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں میری ماما اللہ جی کے پاس چلی گئی ہیں، آپ صرف میری آپی ہیں۔ وہ اسے دیکھے گئی۔ بھلا چھوٹے بچے سے یہ باتیں کرنے والی تھی؟ شہباز حیدر کو ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ ان کے اس طرز عمل سے ان کے بیٹے کی شخصیت میں کتنا بڑا خلا پیدا ہو سکتا ہے، ماں سے محرومی کا خلا جو اس نے کبھی ہونے نہیں دیا۔ ماما، پاپا سچ کہتے ہیں، واقعی آپ میری ماما نہیں ہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ عشا کا دل کانپ کر رہ گیا۔
اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ کتنی تلخ حقیقت تھی، مگر سچ تھی۔ وہ جسے ماما کہتا ہے وہ اس کی ماں نہ تھی، جبکہ وریشا اس کی سگی ماں تھی جو اس کو جنم دینے کا سبب بنی تھی، مگر پالا تو اس نے تھا۔ پیدا ہوتے ہی وہ اس کی ذمہ داری بن گیا تھا، پھر اتنے سالوں تک اس کی گود اس کی ممتا کی تسکین بنتی رہی تھی۔ اس نے اسے کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، اور وہی دور تھا جب فوزان کو سنبھالتے، اسے پروان چڑھاتے، اس کے اندر کے الہڑ کم عمر جذبوں کو ایک نام ملا تھا، شہباز حیدر کا نام۔ وہ خود ہی ڈرنے لگی تھی، اپنی انہونی خواہشوں سے منہ چھپانے لگی تھی، اور پھر جب فوزان نے بولنا شروع کیا تھا تو اس کی زبان سے لفظ ماما نکلا تھا، اور نہال ہو گئی تھی۔ کم عمری کے جذبے، کم عمری کی محبت اور بھرپور محبت کا احساس، نہ جانے کیوں اسے لگنے لگا کہ وہ واقعی فوزان کی ماما ہے۔ شروع میں سب ہی چونکے تھے فوزان کے منہ سے یہ نام سن کر، مگر وہ بچہ تھا، نہ اسے کوئی سمجھ تھی نہ بوجھ۔ سب کا خیال تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب رشتوں کو جاننے اور سمجھنے لگے گا تو خود بخود وہ اس نام کو ترک کر دے گا۔ اور پھر وقت گزرتا چلا گیا اور اس کی ماما کہنے کی عادت پختہ ہوتی چلی گئی۔ کسی کو بھی اسے ٹوکنے یا اصل حقیقت بتانے کا دھیان نہ رہا۔ وریشا کے بعد شہباز حیدر نے اپنے آپ کو کاروباری جھمیلوں میں اس قدر گم کر لیا کہ بچے کی طرف سے بھی غافل ہوتا چلا گیا۔ نانی، دادی، چچی اور سب سے بڑھ کر عیشا اس کا خیال رکھنے والی تھی۔ وہ مطمئن و لاپرواہ ہوتا چلا گیا۔ کالج سے آنے کے بعد عیشا کی زندگی کا محور فوزان ہوتا تھا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے کام وہ بہت محبت سے کرتی تھی۔ وہ شروع ہی سے اس کے پاس سوتا تھا، اور پھر یہ عادت اتنی پختہ ہوئی کہ وہ کسی اور کے پاس ایک رات بھی نہیں سو پاتا تھا۔ یہ تو کچھ دنوں پہلے کی بات تھی، یا شاید ایک ماہ سے یہ سب چل رہا تھا۔ غیر محسوس طریقے سے شہباز حیدر فوزان کو اس سے دور کرنے کی کوشش میں تھے۔ وہ جو رات گئے گھر لوٹتے، اب سرے شام ہی گھر میں ہوتے تھے۔ فوزان کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے، کبھی باہر گھومنے لے جاتے اور کبھی کسی کھانے کی چیز کا لالچ دے کر۔ وہ بچہ تھا اور بہل بھی گیا، مگر کب تک؟ عیشا خاموشی سے صرف دیکھ رہی تھی، بلکہ اچھی طرح سے محسوس بھی کر رہی تھی۔ وہ شہباز حیدر سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ ایک دو دفعہ اس نے کچھ کہنے کی کوشش بھی کی تو شہباز حیدر کا رویہ اس کے ساتھ انتہائی ہتک آمیز، روکھا، پھیکا اور سرد ہو جاتا۔ وہ اسے مسلسل اگنور کر رہے تھے۔ عیشا کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی، صرف چپ تھی۔ وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ سارا دن ترس جاتی فوزان کے لیے، اس کی پیاری پیاری باتوں، معصوم شرارتوں کے لیے۔ وہ صرف رات کو اس کے پاس آتا تھا، وہ بھی صرف سونے کے لیے، اور آج رات وہ اس کے پاس نہیں آیا۔ آج شہباز حیدر فوزان کو پارک میں لے کر گئے، رات گئے لوٹے تھے۔ وہ انتظار کر رہی تھی کہ گھر آنے کے بعد وہ فوزان کو اس کے پاس چھوڑ کے جائیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ کتنی دکھی تھی وہ آج۔ فوزان کو اپنے ساتھ چمٹا کر سونے کی عادت اتنی پختہ ہو چکی تھی کہ اس کے بغیر سونے کا تصور ہی سوہانے روح تھا، مگر اب جب کہ وہ خود کو سونے پر مجبور کر چکی تھی، بلکہ سو بھی چکی تھی، تو شہباز حیدر فوزان کو اس کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ مگر ان کا رویہ، ان کی باتیں اور اب فوزان کی باتیں، وہ کٹ کر رہ گئی۔ اس نے ہونٹ کاٹتے اسے دیکھا اور اس کے سینے پر سر رکھ کر گہری نیند میں تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہی۔ اچھا نہیں کر رہے آپ میرے ساتھ، میں نے تو آپ سے کچھ بھی نہیں مانگا اور نہ ہی مانگوں گی، صرف خاموش محبت ہی تو آپ سے کر رہی تھی، اور اب آپ اس کا حق بھی مجھ سے چھین رہے ہیں۔ یہ فوزی، اس نے بھرائی آنکھوں سے معصوم صورت کو دیکھا، اس کے بغیر میں مر جاؤں گی۔ میں نے بن ماں کی زندگی گزاری ہے، مجھے پتا ہے جب ماں کا سایہ میسر نہ آئے تو زندگی میں کیسا خلا بھر آتا ہے۔ میں نے تو اسی خیال سے اس بن ماں کے بچے کو اپنا بنایا تھا، لیکن کیا پتا تھا کہ یہ دل ہی بغاوت کر جائے گا۔ اس معصوم صورت نے میرے اندر کے خلا کو آپ کا عکس دیا، اور اب جب کہ میں اس مقام پر آ چکی ہوں جہاں واپس پلٹنا میرے لیے موت ہے، تو آپ کا طرز عمل میری جان نکالنے کو کافی ہے۔ آپ کے تیور دیکھتے ہوئے اتنے دن سے اپنے آپ کو میں سنبھال رہی ہوں، مگر اب نہیں۔ بات کھلی ہے تو یوں ہی سہی، اچھا ہے نا؟ بن کہے ہی آپ میرے جذبوں سے آگاہی پا گئے ہیں، ورنہ میں شاید ساری عمر سلگتی رہتی اور آپ کو خبر ہی نہ ہو پاتی۔ آنسو اس کے رخساروں پر تسبیح کے دانوں کی طرح ایک ایک کر کے گرتے جا رہے تھے، اور وہ گیلی لکڑی کی مانند اندر ہی اندر سلگنے لگی تھی۔ اس نے بھی اظہار کی شدت میں چپ سادے رکھی، میں نے بھی کچھ کہنے کی خواہش میں بات چھپا دی۔
اس وحشت میں ہنستے ہنستے جیون دھول ہوئے ہیں۔ اس نے ایک دیوار اٹھا دی، میں نے ایک گرا دی۔ ڈوبی ہوئی خلوص میں جس کی نگاہ تھی، مجھ کو اس کی چاہ تھی اور بے پناہ تھی۔ فراز کس کو علم ہے اس چاند کے بغیر جو 14ویں کی رات تھی کیسی سیاہ تھی۔ اس گھر میں 2 خاندان آباد تھے، ایک عبداللہ صاحب کا اور دوسرا حیدر صاحب کا۔ عبداللہ صاحب کے 2 بچے تھے، بیٹا واجد عبداللہ اور بیٹی وریشہ عبداللہ، جو کہ واجد سے کئی سال بعد بڑی منتوں مرادوں سے پیدا ہوئی تھی۔ حیدر صاحب کے 2 بیٹے شہباز حیدر اور قیوم حیدر تھے۔ 3 بیٹیاں فارہہ، محفش اور سونیا، تینوں بڑی تھیں۔ پھر شہباز تھے، شہباز اور وریشہ ہم عمر تھے، جبکہ قیوم سب سے چھوٹا تھا۔ واجد عبداللہ کی شادی سگی خالہ زاد سے ہوئی تھی، مگر چند سالوں بعد گردوں کی تکلیف کی وجہ سے انتقال کر گئی۔ اس وقت عیشہ 4 سال کی تھی۔ اس دوران حیدر صاحب بڑی تینوں بیٹیوں کی شادی کر چکے تھے۔ اب کی بار عبداللہ صاحب نے 4 سال بعد دوبارہ واجد صاحب کا گھر بسایا تھا۔ انیکا ان کے دوست کی بیٹی تھی۔ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کی عادی نہیں تھی۔ 2 بچوں کی پیدائش تک صبر کر کے انہوں نے یہ سب برداشت کیا تھا۔ واجد صاحب اس پر راضی نہ تھے، مگر بیوی اور باپ کے سامنے ایک نہ چل سکی تھی۔ عیشہ اس وقت کافی سمجھدار تھی۔ پھر ماں سے محرومی سوتیلی ماں کے ساتھ نے اسے وقت سے پہلے ہی کافی میچور کر دیا تھا۔ وہ باپ کے ساتھ علیحدہ گھر میں نہیں گئی تھی، یہیں رہ گئی تھی۔ عیشہ کو وریشہ سے بہت محبت تھی اور یہی حال وریشہ کا تھا۔ عمروں کے فرق کے باوجود دونوں دوستوں کی طرح ہوتی تھی۔ وریشہ اور شہباز دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ خاندان کی بات تھی، سو دونوں کی بات بھی طے ہو گئی تھی۔ عیشہ 8ویں کلاس میں تھی جب وریشہ کی شہباز سے شادی ہوئی تھی، مگر بدقسمتی سے وریشہ شادی کے 3 سال بعد ہی فوزان کی پیدائش پر انتقال کر گئی تھی۔ پورے خاندان پر ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ وریشہ کی جواں مرگ کا صدمہ ہی ایسا جان لیوا تھا کہ کتنے ماہ تک کوئی بھی اپنے آپ کو سنبھال نہ پایا۔ شہباز حیدر تو ایک طرف، باقی سب بھی نڈھال تھے۔ عیشہ جو وریشہ سے نہ صرف شکل و صورت میں مشابہت رکھتی تھی، بلکہ زیادہ تر وریشہ کے زیر اثر رہتے ہوئے اس کے اندر اس جیسی عادات و اعتبار پیدا ہو گئی۔ اس نے بہت خاموشی سے، انتہائی خلوص و توجہ سے فوزان کو سنبھال لیا تھا۔ کالج سے آنے کے بعد وہ سارا وقت فوزان کے چھوٹے موٹے کاموں میں صرف کر دیتی تھی۔ وہ ماں سے محرومی کے احساس سے واقف تھی، جس طرح اس کی ماں کے انتقال کے بعد دادی پھوپھی نے سنبھال لیا، اسی طرح فوزان کو سمیٹ لیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سبھی سنبھل گئے تھے۔ فوزان عیشہ سے حد سے زیادہ اٹیچ ہو چکا تھا۔ کسی کو بھی احساس نہ تھا کہ آنے والے وقت میں یہ اٹیچمنٹ کوئی اور رنگ بھی اختیار کر سکتی تھی۔ شہباز حیدر فوزان کو عیشہ کی ذمہ داری سمجھ کر لاپرواہ ہوتے چلے گئے، اور وہی دور تھا جب اس کے اندر نئے نئے جذبات انگڑائیاں لے کر بیدار ہوتے چلے گئے۔ اس نے خود کو روکنے کی، پاس رکھنے کی کوشش کی، مگر دل ناداں کب تک سمجھتا ہے، اور پھر اس نے دل کے سامنے ہار مان لی۔ FSC کے بعد BSc اور اب وہ MSc کے لیے یونیورسٹی ایڈمیشن لے چکی تھی۔ یونیورسٹی میں اس کا آخری سال تھا۔ اپنی پڑھائی میں بڑی سنجیدہ بھی اور کسی کے سامنے دل کا درد آشکار نہ ہونے دیا تھا، مگر گزشتہ 1 ماہ سے شہباز حیدر کو نہ جانے کیسے اس کے جذبوں سے آگاہی ہو گئی تھی، اور پھر انہوں نے حفاظتی اقدامات بھی کرنے شروع کر دیے۔ رات سوچنے کے بعد اس نے شہباز حیدر سے آر یا پار کا فیصلہ کیا تھا۔ شہباز حیدر کا فوزان کے سلسلے میں یہ رویہ اس کے لیے برداشت کرنا ناممکن تھا۔ صبح اس نے یونیورسٹی سے آف کرنے کا سوچا۔ قیوم چچا کی بیگم محوش کالج میں لیکچرار تھی۔ ان کے دونوں بچے اور فوزان اکٹھے ہی صبح صبح ان کے ساتھ اسکول کے لیے نکلتے تھے۔ واپسی پر عبداللہ صاحب بچوں کو لے کر آتے۔ فوزان، عدیل اور میشا ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے۔ عبداللہ صاحب اور حیدر صاحب لکڑی کا کاروبار کرتے تھے۔ لکڑی خرید کر آگے فروخت کرنا ان کا کام تھا، جو رفتہ رفتہ اب کافی وسیع ہو گیا۔ واجد کے علیحدہ ہونے پر انہوں نے اس کے حصے کا کاروبار بھی علیحدہ کر دیا۔ اب حیدر صاحب اور عبداللہ صاحب کا سارا کام حیدر اور شہباز ہی چلا رہے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ گھر میں خوشحالی آ چکی تھی۔ قیوم انجینئر تھے۔ واحد صاحب کے اپنے دوسری بیوی سے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ وہ ہر دوسرے دن عیشا سے ملنے آتے رہتے تھے۔ عیشا اپنے کمرے کو سمیٹ کر کچن میں آئی تو چچی جان چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ اسے آج اسی حلیے میں دیکھ کر رکی۔ تم یونیورسٹی نہیں گئی؟ نہیں۔ وہ کھانے پینے کو فریج کا جائزہ لینے لگ گئے۔ ہٹو، میں پراٹھا بنا دیتی ہوں۔ اسے چولہا جلاتے دیکھ کر انہوں نے ٹوک دیا۔ نہیں، رہنے دیں،
صرف سلائس تلوں گی۔ دادا جان اور دادی جان نے ناشتہ کر لیا ہے؟ سب نے ہی کر لیا ہے، صرف شہباز رہتا ہے، اس کے لیے یہ ٹرے تیار کی ہے۔ انہوں نے ٹیبل پر رکھی ٹرے کی طرف اشارہ کیا۔ لاؤ میں تل دیتی ہوں، تم شہباز کو یہ ٹرے دے آؤ۔ انہوں نے اسے پیچھے ہٹا دیا تھا۔ شہباز حیدر کے نام پر اس کا دل دھڑکا، تاہم وہ خود کو سنبھالتی دوپٹہ درست کرتے ٹرے اٹھا کر اوپر چلی آئی۔ دروازہ نیم وا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے ٹرے تھامے وہ بغیر دستک دیے اندر داخل ہو گئی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑے بال سلجھا رہے تھے۔ گہرے کوٹ سوٹ میں وہ اپنی ڈیسنٹ پرسنالٹی سمیت بہت باروب اور پروقار لگ رہے تھے۔ ان کی شخصیت کی وجاہت دیکھنے کے قابل تھی، شاید اسی لیے وہ اپنے جذبوں پر قابو نہ کر پائی۔ آفس کی تیاری تھی۔ اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ رات کا واقعہ ذہن کی سطح پر ایک دم تازہ ہوا۔ غصے سے ٹیبل پر برش پٹک دیا۔ پرفیوم کی شیشی نیچے گر کر ٹوٹی تھی۔ پورا کمرہ پوائزن کی تیز خوشبو سے نہا گیا تھا۔ عشا ان کے تیور دیکھ کر دہل گئی۔ رات وہ جو آر یا پار کرنے کا فیصلہ کیا تھا، ساری ہمت دم توڑ گئی۔ مرے قدموں سے آگے بڑھ کر ناشتے کی ٹرے ٹیبل پر رکھ دی۔ وہ ایک طرف کھڑی ہو کر انگلیاں چٹکانے لگی۔ سمجھ نہ آئی کہ اب کیا کرے، پلٹ جائے یا… شہباز حیدر نے خشمگی نظروں سے گھورا۔ وہ باہر نکلنے کو پلٹی تھی۔ سنو! اس پکار پر اس کے قدم ٹھٹکے اور وہ پلٹی۔ شہباز حیدر کے تیور دیکھ کر وہ مزید پزل ہوئی۔ آئندہ میرے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دستک دے لیا کرنا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو مجھے یہ بے تکلفی اچھی نہیں لگتی۔ نہایت برہمی سے ٹوک دیا گیا تھا۔ جی اچھا۔ شکوہ کناں نظروں سے دیکھتے اس نے سعادت مندی سے سر جھکا لیا۔ وہ ان کی اس قدر باروب باوقار پرسنالٹی کے سامنے خود کو خاصا بے بس محسوس کرتی تھی۔ ان کا رو بھی ایسا تھا، مگر دل کا کیا کرتی؟ وہ الٹے قدموں سے پلٹی۔ ذرا سا سامنا ہونے سے ہی ٹانگیں لرزنے لگ گئی تھی۔ اگر ساری زندگی اس کا دل اسے اس طرز عمل پر احتجاج کرنے کو اکسانے لگ گیا تھا۔ دل و دماغ اس کے خوف کے سامنے ایک دم ڈٹ گئے تھے۔ نکلنے سے پہلے ہی وہ پلٹی تھی۔ وہ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، وہ ہمت کر کے یہ الفاظ کہہ پائی تھی۔ سر اٹھا کر ان کو دیکھا، مگر اف اللہ، ان کی آنکھوں سے انگارے برس رہے تھے۔ اس نے بے اختیاری میں اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ دل کی دھڑکن کا کچھ اندازہ ہی نہ تھا۔ مگر مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، انتہائی کرختگی سے انکار ہوا تھا۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سمیت انہیں دیکھے گئی۔ کبھی وہ اس کے لیے بڑے مہربان ہوا کرتے تھے، مگر اب… مجھے فوزان کے سلسلے میں بات کرنی ہے۔ اپنے رخسار پر بہہ جانے والے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کرتے اس نے خود کو مضبوط کیا، اس خیال سے کہ زیادہ سے زیادہ چیخ کر اپنا غصہ ہی نکال لیں گے، جان سے تو مارنے سے رہے۔ فوزان میرا بیٹا ہے، اس کا اچھا یا برا میں تم سے بہتر سمجھتا ہوں۔ اس سلسلے میں تم کو جو رعایت مل چکی ہے اس کو غنیمت جانو تو بہتر ہے، ورنہ… اپنا بریف کیس کھول کر بستر پر بکھرے کاغذات چیک کر کے وہ اس میں رکھ رہے تھے۔ شہباز حیدر کے ورنہ پر عشا کا دل رکنے لگا۔ آپ کے اس طرز عمل سے اس کی شخصیت بجائے بننے کے صرف بگڑے گی۔ اس کا ذہن دو حصوں میں بٹ رہا ہے۔ آپ کی باتیں اور توجہ اس کے اندر کئی سوال و جواب کے دروازے کھول رہی ہیں، مگر آپ کو کیا؟ آپ تو اسے صرف مجھ سے دور کرنا چاہتے ہیں اور بس۔ شٹ اپ! تمام خوف بالائے طاق رکھے اس نے کہا تو شہباز حیدر نے غصے سے ٹوک دیا۔ وہ ایک دم چپ کر گئی۔ فوزان کا اچھا یا برا تم سے بہتر سمجھتا ہوں، سمجھی؟ بریف کیس سختی سے بند کر کے انہوں نے گھورا۔ اور تم کو کوئی حق نہیں میرے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کرو۔ فوزان کے حقوق ادا کرنے کو ابھی اس کا باپ زندہ ہے۔ غلط کہہ رہی ہیں آپ۔ فوزان کی پیدائش سے لے کر اب تک آپ نے کون سے حقوق نبھائے ہیں اس کے لیے؟ اور اب ایک ماہ سے آپ کو پتا چل گیا ہے کہ فوزان آپ کا بیٹا ہے۔ تلخی نے عشا کی طرف سے بھی سر ابھارا تھا۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے اس نے کہہ دیا، عشا تم حد سے بڑھ رہی ہو۔ عشا کی اس بدتمیزی پر انہوں نے سختی سے کہا تو اس نے سر جھٹکا۔ ہرگز نہیں، آپ کی بھول ہے۔ اگر حد سے بڑھنا ہی ہوتا تو میں بہت پہلے آپ کے سامنے کھڑی ہوتی۔ آج بھی میں صرف اور صرف آپ کے رویے کی وجہ سے آپ کے سامنے ہوں، ورنہ حد سے بڑھنا کیا ہوتا ہے آپ کیا جانے۔ ایک لمحے کے لیے اس کو خود بھی حیرت ہوئی کہ وہ بغیر ہچکچائے یہ سب کہہ رہی تھی۔ تم رشتوں کا ادب لحاظ بھول رہی ہو۔ وہ بے پناہ تیش میں اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ گستاخی معاف، مجھے رشتوں کا ادب لحاظ آپ سے زیادہ پتا ہے۔ میں تو صرف آپ کو کہہ رہی ہوں کہ فوزان کے معاملے میں آپ کی کسی بھی پابندی کو خاطر میں نہیں لاؤں گی۔ آپ کو تو اس معصوم پر ذرا بھی ترس نہیں رہا۔ میں اتنے دنوں سے خود پر جبر کر رہی ہوں تو یہ رشتوں کا ادب و لحاظ ہی ہے۔
آپ کے اس رویے سے وہ سارا دن مختلف سرگرمیوں میں الجھ کر بہل تو جاتا ہے، مگر رات کو وہ جو سوال اٹھاتا ہے، کاش آپ اندازہ لگا سکیں کہ اس کی ذہنی سطح پر کس طرح سے اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ شہباز حیدر بے پناہ غصے سے اپنے سامنے کھڑی اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا۔ اس کے حق میں یہی بہتر ہے کہ تمہیں اس کے متعلق الجھنے کی ضرورت نہیں۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ ایک ہاتھ جڑ دے، مگر ضبط کیے غصے سے کہا، عشا کا دل فوزان کے معاملے میں پھر دکھی ہو گیا۔ میں آپ سے تو کچھ نہیں چاہ رہی، کبھی آپ نے میری زبان سے کوئی غلط لفظ سنا ہے؟ بے فکر رہیے، کبھی آپ کی پریشانی کا سبب نہیں بنوں گی، بس فوزان کو میرے پاس رہنے دے۔ وہ پیدا ہونے کے بعد میرے پاس آیا تھا، اتنے سال میں وہ مجھے اپنے جسم کا حصہ لگنے لگا ہے۔ وریشا پھپھو زندہ ہوتی تو شاید وہ اسے اتنی محبت نہ دے پاتی جتنی میں نے دینے کی کوشش کی ہے۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل اس کے لیے اپنا آپ، بنا کسی غرض یا لالچ کے، اور اب آپ اسے مجھ سے جدا کر رہی ہیں جان بوجھ کر، صرف اور صرف انتقاماً۔ وہ اس کے سامنے کھڑی رو رہی تھی۔ شہباز حیدر کے لیے خود پر ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ اس وقت وہ ہو بہو وریشا کی طرح لگ رہی تھی۔ کتنی مماثلت تھی دونوں میں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا بالکل نہ بھولیں تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ بر وقت آپ تک پہنچے، اور اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ شکریہ۔